اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ جتنے چاہے نوٹ پرنٹ کر سکے، لیکن گورنمنٹ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ وہ نوٹ پرنٹ کر کے لوگوں میں بانٹ دیں اور وہاں پہ جو غربت ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ ابھی کی جو سچویشن ہے، ابھی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں جو پاورٹی ریٹ ہے وہ مور دین 30% ہے۔ تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں کے جو غریب لوگ ہیں کہ گورنمنٹ ایسا کیوں نہیں کر رہی کہ وہ نوٹ پرنٹ کر کے ہمیں دے دے اور تاکہ ہماری غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اب اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر غربت تب ختم ہوگی جب وہاں جو اکانومی ہے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہو، جہاں وہاں پہ چیزیں اس مقدار میں پروڈیوس ہو رہی ہوں جس مقدار میں ان کی ڈیمانڈ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک کے اندر ایگریکلچر سیکٹر ہے، وہاں پہ سبزیاں، وہاں پہ جو گندم ہے وہ چیزیں پروڈیوس نہیں ہو رہی، وہاں کی جو فیلڈز ہیں وہ بیرن پڑی ہوئی ہیں، وہ بالکل بنجر پڑی ہوئی ہیں، تو اب اگر گورنمنٹ جو ہے وہ نوٹ پرنٹ کر کے لوگوں میں بانٹ بھی دے گی تو پھر بھی وہاں پہ غربت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جو چند ایک چیزیں وہاں پہ پروڈیوس ہو رہی ہوں گی ان کو خریدنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اور الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ اس کرنسی کی ویلیو ڈیپریشیٹ ہو جائے گی، اس کرنسی کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے زمبابوے کی گورنمنٹ نے یہی کام کیا تھا، انہوں نے نوٹ پرنٹ کر کے لوگوں میں بہت زیادہ بانٹ دیے۔ لوگوں میں بانٹنے سے مراد یہ کہ انہوں نے مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ نوٹ پھینک دیے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی لوگوں کو نوٹ بنڈلز میں لے کے جانے پڑتے تھے اور تب جا کے وہاں وہ مارکیٹ سے بریڈ خرید کے لاتے تھے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ کسی بھی ملک کی جو کرنسی ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کا تعلق اس ملک میں پیدا ہونے والی جو پروڈکٹس ہیں اور سروسز ہیں ڈائریکٹلی اس سے ہے۔ اگر کسی بھی ملک کے اندر جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں، جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اگر وہ بہت اچھی کوالٹی کی ہیں اور باقی دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے تو وہاں کی جو کرنسی ہے وہ ریلیٹیولی بہتر پرفارم کرے گی۔ لیکن اگر وہاں کسی بھی ملک کے اندر جو پروڈکٹس ہیں، سروسز ہیں، وہ بہت بری کوالٹی کی ہیں یا پروڈیوس ہو ہی نہیں رہی تو پھر وہاں کی جو کرنسی ہے وہ دن بدن ڈیپریشیٹ ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہ جو بات آپ کو میں نے پہلے کی تھی کہ گورنمنٹ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ نوٹ پرنٹ کر کے لوگوں میں بانٹتے اور غربت کا خاتمہ ہو جائے، اس کو مزید میں آپ کو ایک بڑی سمپل اگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ آپ فرض کریں کہ آپ کسی دکان پہ گئے ہیں، آپ کوئی چیز خریدنے گئے ہیں، وہ چیز آپ سمجھ لیں کہ ایک موبائل فون تھا۔ اب جب آپ موبائل فون خریدنے گئے ہیں، وہاں پہ اس کے خریدار 4 یا 5 لوگ تھے، 4 یا 5 لوگ ہی اس قابل تھے کہ ان کے پاس اپنی باقی ضروریات زندگی کی چیزیں پورے کرنے کے بعد وہ چیز موبائل فون جو ہے خریدنے کے لیے پیسے تھے۔ اب چونکہ خریدار کم ہیں تو وہ چیز آپ کو سستی ملے گی کیونکہ اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ جو ہے وہ نوٹ پرنٹ کر کے بہت سے لوگوں کو دے دے اور اب اگلی دفعہ جب آپ دکان پہ جائیں تو وہاں پہلے اگر 5 خریدار تھے اور اب 50 خریدار وہاں پہ کھڑے ہیں تو obvious بات ہے کہ اب وہ چیز بہت مہنگی بکے گی اس کرنسی کے نسبت۔ اب کیونکہ اس کو خریدنے والے لوگ بہت زیادہ ہو گئے، اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کرنسی ہے اور وہ اس چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ چیز تو ابھی بھی ایک ہی ہے لیکن اب خریدار زیادہ ہو گئے ہیں چونکہ، تو اب اس کرنسی کے اگینسٹ اس چیز کی ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی اب آپ کو اگر پہلے 100 روپیہ دینا پڑ رہا تھا، اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو 150 یا 200 روپے دینے پڑیں تب جا کے آپ وہ چیز خرید سکیں، کیونکہ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 100 روپیہ پے کر سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو دے دیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اگر نوٹ پرنٹ کر کے ہمیں دے دے گی تو شاید اس سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، اس سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا جب تک کہ کسی ملک کی اکانومی کے اندر جو پروڈکٹس ہیں اور سروسز ہیں ان کی ایڈیشن نہیں ہو رہی۔ اس لیے جو کنٹریز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے ملک کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ فوکس کریں تاکہ وہ الٹیمیٹلی جو ان کے لوگ ہیں اس کو غربت سے وہ نکال سکیں۔